السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورزوی اسلامک نیٹ ورک۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ مسجد نبوی شریف کا اندرونی منظر ہے۔ آج ہم آپ کو مسجد نبوی شریف کے اندرونی منظر اور قدیمی مسجد نبوی شریف جو اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں پر نماز ادا فرمائی، جہاں پر آپ کا روض مبارک ہے، جہاں پر آپ کی جالی مبارک ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو زیارت کرائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ اور آج ہم آپ کو مسجد نبوی شریف کے کچھ فضائل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، کچھ احادیث مبارکہ کا بھی ذکر کرتے ہیں مسجد نبوی شریف کی۔ آپ جب تک دیکھ لیں یہ اندرونی کیا خوبصورت منظر ہے، کیا بہترین انداز میں مسجد نبوی کو سجایا رچایا بسایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی شریف میں انہی باٹلوں کے ذریعے زمزم شریف کو پہنچایا جاتا ہے زائرین معتمرین تک۔ اور آپ کے سامنے اس مسجد نبوی اور اس شہر رسول کی کچھ فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پاک شہر کے، اس پاک مسجد کے، اس مبارک مسجد کے چند فضائل میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مدینہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری حدیث نمبر 1875 میں ہے، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، جس کا ترجمہ ہے اور مدینہ ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے اگر علم رکھتے۔ اس کے بارے میں مدینہ کے بارے میں کہا گیا یہ مدینہ حرم ہے، انہا حرم آمن، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1375 ہے، بے شک مدینہ امن والا حرم ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے طاعون اور دجال کے مدینہ کی حفاظت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بخاری شریف میں ہے، 7133 نمبر حدیث میں، الا ان قابل مدینۃ ملائکۃ لا يدخلوها طاعون ولا دجال، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ، مدینہ کے راستے پر فرشتے مقرر ہیں، ان میں نہ طاعون اور نہ ہی دجال داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں ایمان اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 1876 نمبر ہے۔ اور سید الانبیاء نے دوسری جگہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 1889 ہے، اللہ کے رسول سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ مدینہ کو ہمیں مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے میں مرنے والوں کے لیے بھی کیا خوب انعام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیفعل فانہ اشفع لمن مات بها، جو شخص مدینہ شریف میں رہے اور مدینہ ہی میں اس کو موت آئے اس کی سفارش کروں گا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، کتنی عزم والے ہیں وہ لوگ، کتنے نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہیں میرے نبی کا یہ دیار ملا، کتنی شان والے ہیں وہ لوگ جنہیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہوا، جنہیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہوا۔ ایسے ہی میرے آقا سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، کل میں جب اپنی قبر انور سے ابو بکر و عمر کے ساتھ میدان محشر میں جانے لگوں گا نا، تو میں اپنی قبر انور سے نکل کر کے بقیع میں تشریف لاؤں گا اور بقیع سے اپنے تمام مومنین کو لے کر کے یہاں سے ڈائریکٹ جنت کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اسی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، وہ کتنے نصیب والے ہیں جنہیں اللہ کے رسول کا یہ دیار ملا، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو کبھی نہ کبھی زندگی نے ان کے ساتھ وفا کیا، وہ اللہ کے رسول کے اس دیار میں حاضر ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیھا سواہ الا مسجد الحرام، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1190 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ سبحان اللہ۔ عزت جمیع ناظرین سامعین کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے اہل و عیال اور کل مومنین و مومنات پر خاص کر فضل فرمائے، کرم فرمائے اور حاضری کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ یہ مسجد نبوی کا نماز جمعہ کے بعد کا منظر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔
ہم اپنے تمام رفقا و اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی کی در دیوار کی زیارت کرتے ہوئے اور نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ مسجد اپنے جائے عمل کی طرف نکلنے کی تیاری ہے۔ آپ تمام حضرات سے دعا خیر کی درخواست رب العالمین سب کو مسجد نبوی کی زیارت سے مالا مال فرمائے، سب کو یہ دن نصیب فرمائے۔ یہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ قدیم مسجد نبوی شریف ہے، جس میں ریاض الجنہ، اصحاب صفہ کا وہ چبوترا، ممبر رسول، محراب رسول اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار اقدس روضہ مبارک موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سجاوٹوں سے بھرا ہوا خوبصورت منظر یہ قدیم مسجد نبوی شریف کا ہے، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو اصل مسجد ہے۔ ابھی تو اس مسجد کی وسعت بہت بڑھا دی گئی ہے، لیکن جو اصل مسجد کا خوبصورت منظر ہے وہ یہی تھا۔ معزز ناظرین، اب ہم چلتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کے لیے آپ کی معاج شریف کی طرف، جہاں پر آپ زیارت کریں گے ریاض الجنہ، محراب رسول، ممبر رسول کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ مسجد نبوی شریف کا قدیمی منظر ہے، اور ہمارے ہاتھ سے بائیں جانب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قدیم مسجد نبوی کی وہ خوبصورت مزین و مجلہ عمارتیں ہیں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یہ جو سامنے کا منظر ہے بالکل اسی کے سامنے محراب رسول ہے، ممبر رسول ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی زیارت کراتا ہوں، بس آپ بنے رہیں اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے ہم انشاءاللہ آگے معاج شریف کے پاس، تو آپ لوگ درود و شریف کے نذرانے پیش کیجیے گا۔ ہم اپنی آواز کو یہاں سے مخفف کریں گے آگے۔ یہ آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ محراب رسول تھا، اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ممبر رسول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہی ممبر ہے جہاں سے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جہاں سے آپ اپنے اصحاب کو خطاب فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ آپ کا ممبر شریف ہے، اور آگے ہم چلتے ہیں، آپ ملاحظہ فرماتے رہیں۔ اب یہ جو لوگ یہاں جو عسکرین کھڑے ہوئے ہیں، اور آگے میں چل کے آپ کو دکھاتی، یہ جو آپ کے سامنے جو آپ نبی کریم یہ جو آپ ایریا سامنے دیکھ رہے ہیں جہاں سے معتمرین زائرین نکل رہے ہیں، یہ ریاض الجنہ کا ایریا ہے۔ پہلے یہاں کے کارپیٹ دوسرے کلر کے تھے، لیکن ابھی سب سیم ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الجنہ کا خوبصورت منظر ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور یہ اسی ریاض الجنہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے معتمرین معاج شریف کی طرف بڑھتے ہوئے سامنے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب شریف ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کا جو ایریا ہے ریاض الجنہ ہے۔ اور یہ تمام معتمرین و حاضرین معاج شریف کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے وہ جو جالی مبارک دکھ رہی ہے، آپ تو پہچان رہے ہوں گے، جان رہے ہوں گے، اسی جالی مبارک کو سنہری جالی کہا جاتا ہے۔ پہلے دو جالی کو چھوڑ کر کے تیسری جالی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور اس کے بعد والی جالی میں دو کھڑکی آپ کو نظر آئے گی۔ پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق کا مزار مبارک اسی کے سامنے ہے، اور دوسرے کے بازو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ آپ سید الانبیاء کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہم آپ کو اور آگے کی زیارت کرائیں گے۔ بس ہم یہاں سے دعا درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، آپ سماعت فرمائیں، اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا أبا
ابا بکر صدیق، صلاۃ والسلام علیک یا عمر فاروق وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ یہ تو بریلی کے تاجدار نے کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ چلا آئے، نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی، وہی آتا ہے مدینہ آقا جسے بلا۔ معزز ناظرین، آپ کی نگاہوں کے سامنے جو یہ گیٹ نمبر 40 دکھ رہا ہے، اسے باب جبریل کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین جب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی الہی لے کر کے تشریف لاتے تو اسی دروازے سے آتے تھے، اور اسی دروازے کے بالکل پیچھے صاحب صفہ کا وہ چبوترا، انشاءاللہ کبھی اس کی بھی آپ لوگوں کو زیارت کرائیں گے، اور اس کے بائیں ہاتھ پر حجر عائشہ صدیقہ، اور یہ گنبد خضرا کے جسٹ نیچے حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب معزز ناظرین، آپ مدینہ شریف کے ممبر و محراب اور یہ صحن کے خوبصورت مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، دعائے خیر کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا